الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد أذمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع الإسلام وجلت وأذمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات فلعن الله من تنسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت ولعن الله من دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها ولعن الله من قتلتكم ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم بريت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياقهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله والأزياء وآل مرمان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجان ولعن الله ابن سعد ولعن الله شمرا ولعن الله متناسرجت والجمت وتنقبت وتحيعت لقتالك بأبي أنت وأمي لقد أدعو السامي لك فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب أسرارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك بالبراءة ممن قاتلك ونسب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم وأقرب إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشيائكم بريت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم بالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياقهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وبلي لمن والاكم وعدو لمن آذاكم. وأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبتني عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله يبلغني المقام المحمود الذي لكم عند الله وأن يرزقني طلب السالما من إمام مهدي ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته. يا لها مصيبة ما زمها مرسية في الإسلام في جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تنال منك سلامات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعلني محيا محمد وآل محمد وممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية بطن عاقلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلواتك عليه وآله. اللهم أنا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة وأبد الآبدين. وهذا يوم فريق يا وآل مروان لقسم الحسين صلوات الله عليه. اللهم زايد عليهم اللعنة منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موطن هذا وأيام حياتي في البراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليهم السلام. اللهم لعن الظالم بالظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر آمين له ولا ذلك. اللهم لعن الإسلامة التي جاءت بالحسين عليه السلام والشايعت وبايعت وتابت على قتله. اللهم لهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بنائك وأناخت بنائك عليك مني سلام الله لما بقيت وبقي الليل والنهار
ولا جعلت آخر مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت من الظالم بالله مني وابدأ به أولا ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع. اللهم لن يزيد ابن معاوية خامس وأن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن السابع والشمر وعلى بن سفيان وعلى زياد وعلى المرفان إلى يوم القيامة. اللهم إني صليت هاتين الركعتين هدية مني إلى روح أبي عبد الله الحسين عليه السلام. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على سين ربيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود والسبت في قدم الستين عندك مع الحسين واصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد.
فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الاول العدد وصاحب العبد اسرته خیر الاسر وعطرته خیر التر وشجرته خیر شجر نبتت في علم وسقت في کرم سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتقمین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. مل کے صلوات پڑھیے محمد. گزارش ایک مرتبہ سورہ و 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کا ترجمہ کر دو. فرحین فاطمہ بنت جبار حسین روح کو انسان. الحمدللہ. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ذرا سا زحمت فرما کے آگے پیش. بارے دیگر صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلیہ. بزرگان قوم ملت برادران عزیز انتہائی واجب الاحترام سامعین، مجلس بعنوان مجلس سویم منعقد کی گئی ہے ایک مومنہ کے رسالہ ثواب کی مجلس ہے. مومنہ کے بلندی درجات کی مجلس ہے. موت آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک امر حقیقی ہے، برحق ہے، اور ہر ایک نے مرنا ہے. ہر شے فانی ہے، اسے فنا ہو جانا ہے. جو دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے. ہم اور آپ زندگی کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں. کسی کی ٹرین آ چکی ہے، کوئی آنے کا انتظار کر رہا ہے، اور جب آئے گے ٹرین تو سب اس میں سوار ہوں گے اور سفر اختیار کر جائیں گے. جانے والے چلے جاتے ہیں اور ان کی یادیں برقرار رہتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ مولا نے فرمایا نجم البلاغہ میں خالق الناس مخالطۃ ان متم ما بقوا علیکم وان عشتم حنوا علیکم. کہ دنیا میں رہو تو خالق الناس مخالطۃ لوگوں میں اس طرح سے مل جل کے رہو. ان متم ما بقوا علیکم اگر تم مر جاؤ تو لوگ تم پہ کریا کریں، تم پہ روئیں. وان عشتم حنوا علیکم اور زندہ رہو تو تم سے ملنے کی تمنا کریں.
مولا نے فرمایا ہے، مولا کا قول ہے کلمات کے ساتھ نیز العلماء 11ویں امام کی حدیث کے لفظ ہیں جو آپ کو اس کا کام کے مولا نے فرمایا کہ دنیا میں جیو تو پھول کی طرح جو خود بھی مہکتا ہے اور دوسروں کو بھی مہکاتا ہے، آگ کی طرح زندگی نہ گزارو جو خود بھی جلتی ہے اور دوسروں کو بھی جلاتی ہے۔ اس طرح سے دنیا میں زندگی گزارو کہ چلے جاؤ تو لوگ اچھے نام سے یاد کریں، اسی کا نام زندگی ہے۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر مذکور ترتیب، موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ ابھی کسی کا شعر ہے، اس پہ مجھے نہیں جانا ہے، قرآن کی آیت ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے۔ سورہ ملک کی ابتدائی آیت ہے۔ کیوں پیدا کیا؟ اس لیے کہ تاکہ ہم آزمائے کہ تم میں بہترین اعمال انجام دینے والا کون ہے، تم میں احسن عمل کرنے والا کون ہے۔ تو ہم سے اللہ نے اعمال کا مطالبہ کیا، ان اعمال کا جو بہترین اعمال، جو احسن اعمال ہیں، ان کا ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ نے اعمال کا مطالبہ کیا ہے، رزق کا وعدہ کیا ہے۔ اب ہمیں جانا چاہیے اعمال کی جانب اور رزق میں بھروسہ کرنا چاہیے اللہ پر۔ لیکن ہمارے یہاں گنگا الٹی بہ رہی ہے، ہم بھاگ دوڑ میں لگے ہوئے رزق کی، اور اعمال اللہ پہ چھوڑے بھروسے بیٹھے ہوئے کہ اللہ کا کام ہے تو اللہ بھروسے، الٹی گنگا ہمارے یہاں بہ، جبکہ ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے اعمال کا، اور اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ انسان بھوکا اٹھتا لیکن بھوکا سوتا کوئی نہیں ہے۔ رزق کا وعدہ رازق اور رازق پروردگار ہے۔ رزق اور عزت اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہر کسی کو ذلیل کرتا پھرتا، بندوں کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو کوئی بھی انسان کسی کی بھی روٹی بند کر دیتا۔ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، تو عز من تشاء و تذل من تشاء، عزت دینے والا بھی وہی ہے، ذلیل کرنے والا بھی وہی ہے۔ اور رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے تو رزق بھی دینے والا وہی ہے۔ تو رزق کا وعدہ اس نے کیا ہے اور اعمال کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، تو ہمیں صحیح کرنی چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے اپنے اعمال کو بہتر بنانے کے لیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا اعمال بہتر ہو۔ ہم غفلت میں کیوں ہیں؟ متصل ہو رہا ہوں اتوار کی تقریر سے جو میں کر کے کہتا، ہم غفلت میں اس لیے ہیں کہ ہم نابلد ہیں، ہم جانتے نہیں کہ قیامت کا عذاب ہے کیا، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ محشر کے میدان میں ہمارے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ ہر ایک کا عقیدہ ہے کہ قیامت آئے گی، ہر ایک کو اٹھایا جائے گا، قبروں سے بلایا جائے گا، ہر ایک اٹھے گا، کفن پر دوج اٹھیں گے لوگ، اپنے اپنے کاندھے پہ کفن ڈال کے جو پہنا اٹھ کے جائیں گے، سب اپنے اپنے قبروں سے لوگ اٹھیں گے۔ کیسے اٹھیں گے؟ جو معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے کہا کہ یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، قرآن کہہ رہا ہے کہ جب یوم، قرآن میں جہاں بھی لفظ یوم آیا ہے، یہ واو میم یوم، جہاں بھی مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں جہاں بھی لفظ یوم آیا اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جہاں بھی لفظ یوم آیا ہے، متفق علیہ بات سنی شیعہ مفسر سب نے بیان کیا۔ یوم الدین، جہاں بھی یوم الدین آیا ہے، یومن آیا ہے، یومن آیا ہے، یومن آیا ہے، جہاں بھی لفظ یوم آیا اس سے مراد ہے وہ قیامت کا دن۔ تو کہا یوم ينفخ في الصور، کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا تو فتأتون افواجا، تو لوگ فوج در فوج، گروہ در گروہ میدان میں حاضر ہوں گے۔ 3-4 گروہ کا تذکرہ میں کر چکا، اور ارادہ ہے کہ 3-4 گروہ کا اور میں تذکرہ کروں کہ وہاں پہ کیا حالات ہوں گے۔ ایک گروہ جب بلایا جائے گا، فرشتے آواز دیں گے اٹھو، تمہارے اٹھنے کا وقت ہو گیا، تو لوگ اٹھیں گے اور اٹھ کے میدان میں محشر میں آئیں گے۔ میدان محشر میں آپ نے سنا نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ نفسا نفسی کا مطلب ہے کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وہ ماں جو بچے کی آہ سن لیتی ہے، آپ سب جن کے مائیں موجود ہیں خدا نے سلامت رکھے، جن کی گزر چکے پروردگار کے درجات کو بلند سے بلند کرے نا۔ ہر ایک ظاہر سی بات ہے جو بیٹھا ہے تو اپنی ماں سے دنیا میں تشریف آیا تو ماں کے ذریعے سے آیا ہے، تو ماں بچے کی آہ سن لیتی ہے۔ وہ ماں جو بچے کی آہ سن لیتی ہے میدان محشر میں اپنی اولاد کی چیخ بھی نہیں سنے گی۔ وہ باپ جو بچے کی ٹھوکر لگنے پہ پریشان ہو جاتا ہے، وہ باپ وہاں پہ اولاد موجود ہوگی لیکن اس سے اولاد کی پرواہ نہیں ہوگی۔ نفسا نفسی کا مطلب کیا؟ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی کہ بس میں بچ جاؤں۔ کس نفسا نفسی کا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سب دیکھ رہے ہوں گے کہ بس میں بچ جاؤں، باقی سب کہیں بھی جائے، مجھ سے کیا لینا۔ یہ معاملات ہوں گے محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں، کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ایسے میں جب لایا جائے گا تو روایت کہتے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ خوان پیش کیے جائیں گے، خوان، اور خوان کے اندر کوئی
بریانی نہیں ہوگی، توحید کی بریانی یا راجا کی بریانی یا اکرم کی بریانی سجیوی ہو اس کے اندر ہوگی، سب ہٹائیں گے تو بہترین بریانی کھانوں کو ملے گی، کھان ہوں گے ان میں ڈش رکھے ہوں گے، کھانے کی چیز ہوگی اس میں، اور ان سے کہا جائے گا اب اسے کھائیے۔ عرض کیا میں نے اتوار کے تقریب عرض کہتا کہ وہ دن ایسا ہوگا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی، صرف وہ ہوگا جو اللہ کہے گا، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اب صاحب وہ خوش ہوں گے ہمیں کچھ کھانے کو تو مل رہا ہے کم از کم، اب دیکھیں گے تو اس میں جو ہے وہ جہنم کی آگ کے انگارے ہوں گے، انگارے ہوں گے جہنم کی آگ کے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ان انگاروں کو کھاؤ۔ اب وہ منہ میں اپنے دہن میں انگارہ رکھیں گے تو زبان جلے گی، حلق جلے گا، گلا جلے گا، سینہ جلے گا، اور ان کا پیٹ جو ہے وہ آگ سے بھر جائے گا اور چیخ ماریں گے وہ، اور اس کے بعد 50,000 سال تک انہیں جہنم کی آگ کے انگارے کھلائے جاتے رہیں گے، جو ان کے اوپر عذاب ہوگا۔ پھر ایک گروہ کو بلایا جائے گا، اسے اٹھایا جائے گا، چلو تمہارے اٹھنے کا وقت ہو گیا، وہ آئیں گے۔ جب وہ میدان محشر میں آئیں گے تو انہیں لباس پہنایا جائے گا، لباس ایسا نہیں کہ بہترین شیروانی مولوی صاحب پہن کے آئے تو شیروانی نے پہنا دی جائے گی، یا کوئی 3 پیس پہننے والا بندہ کوٹ پہنے اسے کوٹ پہنایا جائے گا، انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ لباس کون سا ہوگا؟ کہ جہنم کی آگ کا لباس ہوگا جو انہیں پہنایا جائے گا، اور جب لباس پہنایا جائے گا تو سر تپا وہ جھلس جائیں گے اور جھلس کے کوئلہ بن جائیں گے۔ ابھی یہی کی بات ہے، اتوار ہی کی تقریر کے بعد ہم چائے پی رہے تھے تو کسی نے ذکر کیا کہ ایک ویڈیو آئی تھی 30 یا 35 سیکنڈ کی، یہی کی بات ہے، یہی کی وہ وکیل صاحب تو چلا دے بن، وہ شاید نظر نہیں آ رہے لیکن وہ ہوں گے، ان سے معلوم انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک ویڈیو آئی تھی، اس میں بچہ تھا 10-12 سال کا، اس نے بجلی کے تار کو چھوا تو بلاسٹ ہوا، وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں 30 سیکنڈ کی ویڈیو میں سے 20 سیکنڈ بھی دیکھی نہ گئی، اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیا ہے جھلس گیا۔ وہاں پہ ایک بندہ نہیں ہوگا، وہاں پورا گروہ ہوگا کہ جو سر سے پاؤں تک جلے گا اور جھلس جائے گا، ان کے حلق سے آوازیں نکلیں گی۔ آپ ویڈیو نہیں دیکھ پائے، وہاں پہ بھی اہل محشر دیکھ نہیں پائیں گے۔ روایتیں کہتی جب ان کو جھلستا دیکھیں گے تو لوگ اپنی آنکھوں پہ اپنے ہاتھوں پر رکھ لیں گے، منظر ایسا ہوگا کہ ان سے دیکھا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد جب جسم جھلس جائے گا دوبارہ ان کے جسم کو صحیح کیا جائے گا، پھر انہیں وہ لباس پہنایا جائے گا۔ 50,000 ایئرس 50,000 سال تک اسی عذاب میں ان کو مبتلا کیا جاتا ہے۔ پھر ایک گروہ کو بلایا جائے گا، چلو تمہارا وقت آ گیا اٹھنے کا، اٹھ کے آئیں گے۔ جب آئیں گے تو فرشتوں کے ہاتھ میں ہوگی چھڑی، چھوٹی چھوٹی سی چھڑی ہوگی، چھڑی کے دونوں طرف باریک باریک کانٹے ہوں گے، بہت باریک سے کانٹے، جیسے بیت کی چھڑی ہوتی ہے، باریک باریک کانٹے ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ وہ فرشتے اس چھڑی کو، جس پہ کانٹے دار چھڑی ہوگی، وہ جو گروہ آئے گا ان کی آنکھ میں وہ چھڑی کو ڈالیں گے، اور جب وہ پوری چھڑی ان کی آنکھ میں چلی جائے گی تو جھٹکے سے ان کی چھڑی کو وہ باہر نکالا جائے گا۔ جیسے چھڑی باہر نکلے گی تو چھڑی کے ساتھ ان کی آنکھیں بھی باہر نکل کے آ جائیں گی۔ اب آپ تصور کیجئے ایک بندہ ہے کہ جس کی آنکھ نہیں، اس کی آنکھیں نکل چکی ہے اور آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، کتنی خطرناک صورت وہ اختیار کر لے گا، اور ان کے حلقوں سے چیخ نکلے گی، چیخ و پکار ہوگی۔ 50,000 سال تک ان کی آنکھیں پھر دوبارہ صحیح کی جائے گی، اور پھر وہ چھڑی ان کی آنکھ میں ڈالی جائے گی، پھر چھڑی کو کھینچا جائے گا۔ ہم اور آپ تیار ہیں ان سب عذاب کے لیے؟ آمادہ ہیں؟ ہم اور آپ تیار نہیں ہیں تو یہ ہوگا، کوئی تیار ہو یا نہ ہو، تیار تو امام زمانہ کے لیے بھی نہیں ہے، لیکن ہر نماز میں کہہ رہے ہیں آ جائیے آ جائیے آ جائیے آ جائیے، ہم تو مرے جا رہے ہیں، ہم تو مرے جا رہے ہیں انتظار کے، آپ آئیے آئیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارا حال کوفے والوں جیسا ہو جائے۔ کوفے والے بھی امام کو بلا رہے تھے، ہزاروں خط لکھ لکھ کے بھیج کے بلا رہے تھے، اور جب آ گئے تو کیا ہوا؟ امام کے مقابلے پہ آ گئے، امام سے لڑنے کے لیے آ گئے۔ سب سے زیادہ فوج، یزیدی فوج کہاں کے رہنے والے تھے؟ کوفہ، اس لیے کینٹ کا ایریا تھا، کربلا سے ملا ہوا ہے، تو روز عاشور تک فوجیں آ رہی تھی۔ روایت ہے کہ تاریخ طبری نے لکھا، کوئی سنی روایت ہے، ہمارے یہاں کی روایت نہیں، کہ روز عاشور تک فوجیں آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی تھی؟ اس لیے کوفے، سب سے قریب شہر تھا کوفہ، کوفے سے آ رہی تھی۔ یہی کوفے والے جو امام کو بلا رہے تھے امام کے مقابلے پہ آنا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ تیار نہیں تھے امام کے لیے،
امامت کے معرفت نہیں تھی ان کو امامت کی، بس بلا رہے تھے. کیوں بلا رہے تھے؟ یہ بھی ایک الگ عنوان ہے کہ وہ لوگ کیوں بلا رہے تھے امام کو. تو ہمارا حال کہ ایسا نہ ہو ہر نماز کے بعد اللہ امام آئیے آ جائیے، ہم تو تیار بیٹھے ہیں، بالکل آمادہ بیٹھے ہیں، اور جب آ جائیں تو امام ڈھونڈے کہاں چلے گئے وہ لوگ جو مجھے بلا رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زبان پہ کچھ ہے، ہمارے دلوں میں کچھ اور ہے. ہم زبان سے کہتے کچھ ہے، دلوں میں رکھتے کچھ اور ہیں. تو یہی حالات ہمارے ساتھ ہو کہ ایسا نہ ہم تیار ہیں، آمادہ ان سب عذاب کے لیے. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارا عذاب ہے، محبان اہل بیت کا، دشمنان اہل بیت کا عذاب نہیں ہے. ان کا عذاب ایسا ہے کہ ہم بھی نہیں سن پائیں گے، ہمارے گنہگار کان بھی نہیں سن پائیں گے. جو عذاب کتابوں میں لکھا ہوا کہ ابن ملجم کا عذاب کیا ہوگا، شمر کا عذاب کیا ہوگا، تو جانے دیجئے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے کہ آنکھوں میں کانٹے دار چھڑی ڈال کے کھینچا جائے گا، آنکھیں باہر نکل آئیں گی 50,000 سال. اس کے بعد پھر ایک گروہ لایا جائے گا. اور جب دیکھیں قبروں سے جب کوئی بندہ اٹھے گا تو جس کی جتنی ہائٹ ہے اتنا ہی اٹھے گا. اگر کوئی 6 فٹ کا تو 6 فٹ کا، 5.5 کا تو 5.5 فٹ کا، ایسے ہی اٹھے گا. تو کہتے انہیں آواز دی جائے گی اٹھو، تو قبروں سے اٹھیں گے. جب وہ اٹھیں گے تو ان کی ہائٹ گھٹنا شروع ہو جائے گی، چھوٹے ہوتے چلے جائیں گے. اتنا چھوٹا ہوں گے کہ چونٹی کی شکل اختیار کر لیں گے. معمولی سے کیڑا ہوتا ہے، اتنے چھوٹے ہو جائیں گے. جب وہ اتنے چھوٹے ہو جائیں گے تو فرشتے انہیں اٹھا کے اہل محشر کے قدموں میں ڈال دیں گے، اور اہل محشر ان کے اوپر سے چل کے گزریں گے. اور جب ان کے پیر پڑیں گے تو ہاتھ الگ، پاؤں الگ، آنکھ الگ، سر الگ، سارا ان کا جو ہے وہ جسم کا چورا چورا ہو جائے گا. پھر دوبارہ ان کو صحیح کیا جائے گا، ہاتھ کو ہاتھ کی جگہ، پیر کو پیر کی جگہ، سر کو سر کی جگہ. پھر وہ گھٹنا شروع ہو جائے گا، پھر اسی شکل اختیار کر لیں گے. پھر انہیں اہل محشر کے قدموں میں ڈالا جائے گا. پھر ان کے اوپر سے گزریں گے، پھر وہ چیخ پکار کریں گے. 50,000 سال تک اسی عذاب میں ان کو مبتلا کیا جاتا رہے گا. حضرت موسیٰ کے زمانے میں آ کے میں نے کل اس سے پہلے روایت سنائی تھی، معصومین کی تھی، یہ غیر معصوم کی روایت ہے، ہمارے اور آپ جیسے بندے کی. حضرت موسیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نبی ہیں تو بتائیے، آپ اعجاز بتائیں، پروف دیجیے، آپ ثبوت دیجیے آپ کے نبی ہیں. ہم مولوی ہیں، آپ ہم سے ثبوت پوچھیں، مولوی مجلس پڑھ کے دکھاؤ، مولانا ہو کہ نہیں ہو بھائی ہیں. ہمارے ہندوستان میں تو مولوی مانتے ہیں اسے جو مجلس پڑھنا جانتا ہوں. جو بیچارہ مجلس نہیں پڑھنا جانتا کتنا ہی بڑا عالم ہو، ہم اسے مولوی نہیں سمجھتے. تو بھائی اگر تم مولوی مجلس پڑھ کے دکھاؤ. حضرت موسیٰ نے سے کہا کہ نبی ہے تو اعجاز دکھائیں. کیا دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بھائی روایت، میرا باپ روایت کے خلاف جانے دیجیے، جوانی کے عالم میں مر گیا تھا، آپ قبرستان چلے اور اسے زندہ کریں، اور وہ زندہ ہو کے مجھ سے بات کرے، تب میں مانوں گا کہ آپ نبی ہیں. موسیٰ نے کہا چلو بھائی. حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کسی کی بھی جو بھی روایت ہے، میں نے کہا اختلاف جانے دیجیے، روایت اپنی جگہ پر ہے. کہا چلو سنی شیعہ علماء سب کے یہاں روایت موجود ہے. کہا چلو آئے قبر میں آواز دی حضرت موسیٰ نے کہ میں اللہ کا نبی تمہیں پکارتا ہوں، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. قبر پھٹی، زندہ ہوا. جب زندہ ہوا تو دیکھنے والا جس نے کہا تھا، جس کا بھائی یا بیٹا تھا، اس نے دیکھا کہ یار جب یہ مرا تھا تو جوان تھا، لیکن اب جب اٹھ رہا ہے تو سر کے بال سفید، داڑھی کے بال سفید، یہاں تک کہ بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے. انہوں نے حضرت موسیٰ نے کہا کر لو بات چیت اپنے سے جو تمہارا ہے. وہ بات چیت کی. حضرت موسیٰ نے اس سے پوچھا، اس نے بھی پوچھا کہ مرے تھے تو جوان تھے، اٹھ رہے ہو تو سر کے بال سفید، یہاں تک کہ بھووں کے بال بھی سفید ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی جب میں نے آپ کی آواز سنی تو میں ڈر گیا، خوف پیدا ہوا. کاہے کا؟ کہ مجھے ایسا لگا کہ قیامت تو نہیں آ گئی. تو اس قیامت کے خوف کی وجہ سے میری جوانی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی. جوان تھا میں بوڑھا ہو گیا خوف کی وجہ سے. ہم اور آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں ڈر ہی نہیں ہے. اب یہ سب عذاب ان پہ کیا جائے گا. امام سے پوچھا کہ مولا یہ عذاب ان پہ ہوئے گا کیوں؟ یہ سب ان کے لیے کیوں کیا جائے گا؟ یعنی آگ کے انگارے کیوں کھلائے جائیں گے؟ اب توجہ کے ساتھ سنیے گا. چلے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. دل لگ رہا ہے تو بیان کرو، دل لگ رہا ہے نا تقریر میں، دل تو لگ رہا ہے، ایسا نہیں کہ دل کو نہیں لگ رہا، دل لگ رہا ہے تو بیان کریں. امام نے فرمایا کہ وہ گروہ کے جسے آگ کے انگارے کھلائے جائیں گے، یہ وہ لوگ تھے کہ جو حلال چھوڑ کر حرام غذائیں کھایا کرتے تھے. حرام کھانے والے، حرام لقمہ کھانے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں حرام کھاتے تھے، محشر کے میدان میں انہیں جہنم کی آگ کے انگارے کھلائے جائیں گے.
ہمارے پاس تو ایسے کیسز آ جاتے ہیں، مولوی صاحب لڑکا جوان ہو گیا سنتا ہی نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں تو سنتا ہی نہیں ہے، تعویذ دے دو، آتے ہیں ہمارے پاس، اب تعویذ دے دیجئے۔ میں نے کہا جی پہلے بات تو 2 نمبر کے کام میں کرتا نہیں ہوں، کوئی سا بھی 2 نمبر ہی کام میں کرتا نہیں بھائی۔ 2 نمبر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ قرآن کی آیت بیچتے ہیں، پروفیشنل لوگ زیادہ ہو گئے، عامل جتنے بھی تھے عمل کرنے والے بزرگ ناپید ہو گئے، اب تو پروفیشنل لوگ ہیں، 5000 6000 10,000 کا آپ کو خرچہ بتائیں گے، تانترک ٹائپ کے لوگ ہیں، اب وہ عامل چلے گئے جو عمل کیا کرتے تھے۔ سید محمد صاحب کے باسطے جن کو ہم نے زمانہ ہم نے خود دیکھا، شمیل حسن صاحب کے نعمان میں ہم نے دیکھا کہ جو عامل تھے جن کی باتیں وہ واقعی عامل تھے اور ان کی باتوں میں اثر ہوا کرتا تھا۔ تو پروفیشنل لوگ ہیں، ہم جیسے 2-4 نقش سلیمانی لے کے آگے رکھ لی، پڑھا لکھا لکھ کے اپنا دے دیا، پیسے اتار لیے۔ تو پروفیشنل سے ڈاکٹر سے نا ویسے ہی آج کل تانترک لوگ ہیں، پیسے اتار لیتے ہیں، کام وام وہ کچھ نہیں ہوتے، کب وہ تعویذ دے دیں کیوں کہ بیٹا سنتا نہیں ہے۔ تو اپنے تو کلیئر بات ہے، ممبر سے ڈھکی چھپی بات کبھی کی نہیں، جب بھی بات کی کھلی بات یہی ہے کہ اگر تربیت صحیح کی ہوتی اور لقمہ حلال کھلایا ہوتا تو اولاد تمہاری بات سنتی۔ کبھی جرت نہ کرے، اولاد نہیں سننے گے تو کاش تربیت اس کی صحیح کی ہوتی۔ لقمہ اگر حلال کھلایا ہوتا تو پھر بیٹا باپ کی بات سنتا۔ تو کہیں نہ کہیں تربیت میں تھوڑی سی کمی ہے کہ بیٹا باپ پہ جرت کر رہا ہے۔ اور میں نے اس لیے نہیں کہہ دیا کہ وہ آیا نا شخص حضور کی خدمت میں، آنے کے بعد اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے مجھ پہ جرت کرتا ہے، بیٹا ہے آواز تو جرت کرتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ اف تک نہ کہو، وَلَا تَقُلْ لَهُمْ أُفٍّ، قرآن نے کہا ماں باپ دونوں کے لیے اف تک نہ کہو، جرت کرتا ہے۔ حضور نے کہا حرام کا ہے، اس نے بات سنی تو بھیا گھر گیا، تلوار کھینچی اور بیوی پہ چڑھ گیا، تو نے میرے امر میں خیانت کی ہے۔ کہا کہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ مجھے صادق امین رسول نے بتایا ہے۔ میں رسول کو صادق امین تو سب مانتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو کافر کوئی بھی ہو، ہر ایک مانتے تھے۔ کہا صادق امین رسول نے کہا، بیوی نے کہا اسی سچے رسول کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں نے کوئی امر میں خیانت نہیں کی ہے۔ اس نے کہا چل رسول اللہ کے پاس، لے کے رسول کی خدمت میں آ گیا۔ رسول اللہ آپ نے کہتے کہ تو میری پوری بات تو سن، تو میری بات کو سمجھا نہیں، کہ کیا ہوا سمجھائیے۔ کہا تو بازار جاتا ہے؟ کہاں؟ کہ ایک دن تو بازار گیا تھا، تو کھجور کی ایک ٹھیلی پہ گیا، تیرا دل چاہ کے کھجور لے، لیکن کھجور کا مالک موجود نہیں تھا، تو نے ایک کھجور اٹھا کے کھا لی، نہ مالک کی اجازت لی نہ اس کی قیمت ادا کی، لہذا وہ کھجور تیرے لیے حرام ہوا۔ ایک کھجور تیرے پیٹ میں گئی، اس سے رگ و ریشہ بنا، اس سے لہو بنا، بیٹا ہوا، تو ایک کھجور کا اثر یہ ہوا جو لقمہ اس کے پیٹ میں گیا کہ باپ پہ جرت کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایک کھجور کسی کی بغیر اجازت کھا لے تو یہ حال ہو، اگر کوئی سیدہ کا پورا باغ کھا جائے، صلوات پڑھیں میرے کہ محمد والے کھایا کس نے تھا؟ باپ نے۔ اثر کس پہ ہوا؟ ہوا نا۔ تو کاش ہماری دعائیں یہی تو ہوتی ہے، پروردگار ہمیں رزق عطا، کون سا رزقاً حلالاً واسعاً طیباً، یہ دعا کرتے ہیں ایسا رزق دے جو حلال بھی ہو، واسع بھی ہو، طیب بھی ہو۔ تو کہا اگر کوئی حرام مال کھانے والے، اب میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں، ذرا سا کلیجہ تھام کے بیٹھیے گا، اور حدیث کا حوالہ چاہیے ہوگا تو مجلس کے بعد آپ مجھ سے طلب کر سکتے ہیں حدیث کا حوالہ کیا۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حرام ذریعے سے مال کمائے، سنیے گا، اگر حوالہ چاہیے مجلس کے بعد آپ مجھ سے حوالہ طلب کر سکتے ہیں، حدیث کہاں سے آپ نے پڑھی۔ فرمایا معصوم نے اگر کوئی حرام طریقے سے مال کمائے پھر اس مال کو رشتہ دار پہ خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خیرات کرے، پھر سے دوہرا دوں، اگر کوئی حرام ذریعے سے مال کمائے پھر اسی مال کو نیک اعمال میں خرچ کرے، رشتہ داروں پہ بھی خرچ کرے، خیرات بھی دے، معصوم کہتے بروز محشر وہ سارا مال جمع کیا جائے گا اور پھر اس شخص کو اس مال کے پاس لایا جائے گا، پھر اس مال کو اور اس کمانے والے کو دونوں کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تو کہنا سمجھا حرام کا ہمارے کہا بریانی کی دیگ بھی تو اتار رہے ہیں، کھلا بھی تو رہے ہیں، ہم رشتہ داروں پہ خرچ بھی تو کر رہے ہیں، لیکن اگر حرام ہے
انما یتقبل اللہ من المتقین، قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ صرف متقین کے اعمال قبول کرتا ہے۔ اگر تقوی ہے تو اللہ 1-2 روپے کے پاپے بھی قبول کر لے گا، اور اگر تقوی نہیں ہے تو بریانی کی دیگیں بھی قبول نہیں ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہ کسی ذاکری کی خطیب کی خطابت نہیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ تو اگر کوئی حرام مال کمائے اور پھر کھلائے تو پھر اولاد تو جرت کرے، جو اس کے پیٹ میں حرام جائے گا تو ظاہر سی بات ہے بھیا، ظاہر سی بات ہے کہ پیٹ حرام چلو، اس سے اچھا جملہ میں کیا کہوں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تاریخ سے جاننے والے دانستہ لوگ ہیں، دانشور لوگ ہیں، میری بات کی قدر کیجیے گا بھائی۔ اگر کسی کا پیٹ حرام مال سے بھرا ہو تو باپ جانے دے، ملا مولوی جانے دے، امام حسین سامنے آ کے بات کرے تب بھی دلوں پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ امام حسین نے یہی تو کہا، کیا میں نے حرام محمد کو حلال کیا؟ جی نہیں کیا۔ ہمارے محمد کو حرام کیا کہ نہیں کیا؟ میں رسول کا بیٹا نہیں کہیں، کیا میں علی کا بیٹا نہیں کہیں، کیا میں فاطمہ کا لخت جی کا بالکل ہیں آپ، سب کچھ ہیں آپ۔ پھر امام کا جملہ کیا تھا کہ میری باتوں کا تم پہ اثر اس لیے نہیں ہوگا کہ تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو جب مال حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے تو ملا مولوی تو کہاں رہ گئے؟ ہم جیسے مولوی لاکھ چیختے رہے، امام کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ بذات خود امام سامنے ہو، ان کی بات کا اثر، امام کو کہنا پڑتا ہے کہ چونکہ تمہارے مال حرام سے تمہارے پیٹ بھرے ہیں لہذا میری بات کا اثر تم پہ نہیں ہوگا۔ تو جو مال حرام کھاتے ہیں انہیں جہنم کے انگارے کھلائے جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ اور وہ ابلیس بیچارہ رو رہا تھا، شیطان رو رہا تھا، گزر ہوا کسی معصوم کا، نبی کا، تو کہا کہ تو کہہ کے نکلا کرتا اغوا کروں گا۔ قرآن کے لفظ یہ لأغوینہم اجمعین، ہر ایک کو اغوا کروں گا، اور بیٹھ کے رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں روؤں نہیں تو کیا کروں، سب کچھ تو کرایا میں نے، نہ حرام دیکھا، نہ حلال دیکھا، نہ یتیم کا، نہ بیوہ کا، اکٹھا کر کے بلڈنگ ٹھوک دی اور بڑا سا پتھر لگا کے لے دیا، ھذا من فضل ربی، صاحب یہ تو ہمارے رب کا فضل ہے۔ تو ایسے لوگوں کو دیکھ کر ابلیس بھی ہونے لگتا ہے، کہا کرا دھرا سب کچھ میرا، کریڈٹ چلا گیا اللہ میاں کو، کرایا سب کچھ میں نے۔ تو بھیا حرام کام دیکھے، جلدی مالدار تو آدمی شارٹ کٹ سے ہی ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، حرام سے ہی ہوتا ہے، ورنہ عزت کی روٹی تو انسان اللہ وعدہ کر اتنی دیتا ہے جو مل جائے بندہ کھا لے اور اطمینان سے گھر پریوار چلا لے اپنا۔ جو شارٹ کٹ سے جلدی مالدار ہوتا ہے، شارٹ کٹ کا مطلب وہی جو جلدی سے مالدار ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں ٹھوک کے لکھا ھذا من فضل ربی، یہ تو اللہ کا فضل ہے صاحب، لگے سٹا اللہ کا فضل ہے صاحب، اللہ کا فضل ہے، بتائیے اللہ کا فضل۔ تو ایسی بات میں ابلیس بھی رونے لگتا ہے کہ بھیا تو میرے سے بھی آگے والے بنے، اللہ کے مطلب ہے کہ 2 قدم آگے ہے مجھ سے بھی۔ تو حرام اگر پیٹ میں چلا جائے تو معصوم کی بات کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ دوسرا گروہ جنہیں لباس پہنایا جائے گا آگ کا، کہا کہ صاحب یہ کون ہوں گے؟ کہا یہ وہ عورتیں ہوں گی جو پردہ نہیں کرتی، جو پردہ نہیں کرتی تھی انہیں کیا پہنا جائے؟ مستور کے سارے سوال کی مرضی سے انہیں کیا پہنا جائے گا؟ جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ عورتیں جو پردہ نہیں کرتی۔ اب آپ خوش ہو گئے، کہا جی اچھا ہوا، مولوی صاحب ہمیں چھوڑ کے عورتوں کے پیچھے چلے گئے، اب تو عورتوں کی باری آئی، ہم بچے جی نہیں۔ جب معصوم سے کہا گیا کہ مولا صرف عورتیں ہی ہوں گی، مولا نے کہا کہ نہیں، اس گروہ میں مرد بھی ہوں گے۔ مولا مردوں کا کیا کام؟ مرد کے پر پردہ واجب ہے، کہ وہ مرد بھی ہوں گے جو اپنے گھر کی عورت کی بے پردگی پہ راضی تھے۔ ہماری بیٹی بے پردہ ہے، ہم راضی ہیں، ہماری زوجہ پہ پردہ ہے، ہم راضی ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے، خدا کی قسم ڈوب مرنے کا مقام ہے، بغیرتی کا مقام ہے کہ ہمارے سامنے آ کے لوگ، میں نے خود دیکھا، آ کے لوگ بیٹی کی تعریف کر رہے ہیں کہ فلاں کے ولیمے میں آپ کی بیٹی بہت اچھی لگ رہی تھی، باپ خوش ہو رہا ہے۔ ایک نامحرم آ کے باپ کے سامنے بیٹی کے حسن کی تعریف کر رہا ہے، اور باپ بجائے شرم کے گڑ جانے کے خوش ہو رہا ہے، میری بیٹی کی تعریف ہو رہی ہے۔ عجیب بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ بغیرت ہو چکے ہیں،
غیرتیں ختم ہو چکی ہے. اب میرے منہ پہ آگے کوئی مجھ سے کہے کہ خدا کے مرنے میں تو آپ کی بیوی سب سے اچھی لگ رہی تھی, تو میرے لیے تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. اگر عزت دار ہے صاحب, اگر شریعت کا ماننے والا, تو اس کو تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ میرے منہ پہ آگے جو ہے وہ ارے صاحب بھابھی بہت اچھی لگ رہی تھی صاحب, کیا کہیں گے, اور ہم خوش. تب ہماری وائف کی تعریف ہو گئی. کس نے کی ہے؟ ایک نامحرم نے. ہم اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یہ ہمارے سماج کے حالات ہیں. تو ایسا مرد بھی جائے گا. اب پردے کے اوپر دیکھیں, میں نے جہاں بھی جملہ کہا میں نے بالکل کھل کے بات کہی. پردے پہ آپ سے کہنا بیکار ہے. آپ اگر عورتیں سن رہی ہوتی تو شاید 2-4 جملے کہہ دوں. آپ سے کہنا ہم اور آپ, انکلوڈ می, میں خود بھی اسی میں شامل, مجھے الگ نہ کیجیے گا. مولوی بھی سماج کا ایک حصہ ہوا کرتا ہے کہ مجھے کہے گا آپ اپنا گھر سنبھالیے. میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں, ہمیں کہنا اس لیے بیکار ہے کہ ہم میں جرت نہیں ہے کہ ہم گھر جا کے اپنی عورت سے کہہ دیں کہ تم پردہ کرو. اگر ہم میں جرت ہوتی تو ہمارے سماج کی حالت نہ ہوتی جو ہے. یہ ہم میں آپ پہ جرت ہی نہیں ہے کہنے. ہم میں جرت ہی نہیں اپنی بیوی سے ہم کہتے ہیں کہ تم شادی میں جاتے بال کھول کے کیوں جا رہی ہو. ہمت نہیں ہے کہنے کی. اگر ہم میں ہمت ہوتی تو آج ہمارا عالم نہیں ہوتا شادیوں کا. آج ہماری شادیوں میں چلے جاؤ تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کون محرم ہے کون نامحرم ہے, کون کس کی بہن ہے کون کس کی بیوی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. مولوی صاحب جب جاتے ہیں دروازہ بجایا, ہٹو مولانا آ رہے ہیں اجازت کے لیے, تو بیچاری عورتیں پردہ نہیں کرتی, وہ مخالف ہوتے کہ نکل جاؤ مولانا صاحب. ہمارے استاد کہا کرتے کہ یہ پردہ نہیں ہے, یہ آپ کی ٹوپی یا مامے کا لحاظ ہے. اگر پردہ ہوتا تو ہر نامحرم سے ہوتا. یہ لحاظ ہے کہ آپ مولانا صاحب آپ کا لحاظ کیا جا رہا ہے, اتنا کافی ہے, نکل جائیں گے آپ. ایک جگہ کی بات ہے, جگہ کا نام بھی بتاؤں گا, میں خود موجود تھا. ہم گئے تو ایک آگے آگے ہوتے مولوی صاحب کے ہٹو ہٹو مولانا آ رہے ہیں. ایک صاحب ہمارے ساتھ تھے, وہ دروازہ بجا رہے ہیں, اجی ہٹیے مولانا آ رہے ہیں, ہٹو مولانا آ رہے ہیں, ہٹو مولانا آ رہے ہیں. وہ آپ کوئی سننے کو راضی نہیں. عورت نے آج تک سنی ہے کسی کی جو سنی. جب سننے کو راضی نہیں ہوئی تو خدا کی قسم انہوں نے مجھے خود جملہ کہا, میں خود موجود ہوں, جگہ مجھے معلوم ہے لیکن میں نام نہیں بتاؤں گا جگہ کہاں کی ہے. انہوں نے مجھے پلٹ کے کہا کہ مولانا صاحب برتن دھونے والا ہی نہیں دیکھ رہا ہے, کھانا پکانے والا ہی نہیں دیکھ رہا ہے, باورچی آورچی ادھر ادھر سبھی تو دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے دیکھ لیا تو کون سی آفت آ جائے گی. چلیے آپ. اور پھر اگر آپ ہمارے گھر کی عورتوں سے جا کے کہیں گے نا کہ مولوی صاحب نے آپ یہ پڑھا, تو پتہ کیا کہیں گے, مولوی صاحب سے کہہ دیتے ذرا پڑھ لو, کتاب دیکھ لو, ذرا سا توضیح المسائل پڑھ لو. تاکہ وہ کیوں, تاکہ آغائی سیستانی کے نزدیک چہرہ کھلا رکھنا جائز ہے. مجھ سے خود کہا گیا گھر کی عورتوں نے, جب ہم نے کہا کہ بھائی پہلی بات تو اگر ہم گھر پہ ایسی بات کرتی ہیں تو عورتیں ہمیں کہتی چلو ہمارے سامنے پیدا ہوا ہمیں سکھائے گا, پہلے تو ہو جاتی ہے. دوسری بات میں کچھ پڑھوا لو, توضیح المسائل دیکھ لو, کچھ ذرا سا انٹرنیٹ پہ دیکھ لو. چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں, پرمیشن ہے. کس کی پرمیشن ہے؟ کہا خاندان نے بھی کہا, سیستانی ہر مجتہد نے کہا کہ آپ چہرہ کھلا رکھ سکتے ہیں, لیکن کون سا چہرہ؟ وہ چہرہ جو نماز میں کھلا رکھا جاتا ہے. یہی لفظ ہیں کہ عورت اتنا چہرہ, جیسے ایران میں ہوتا ہے کہ چہرہ کھلا رکھتے کتنا, کہ جتنا نماز میں ہے. تو کیا نماز میں میک اپ ہوتا ہے؟ نماز میں لپسٹک لگی ہوتی ہے, نماز میں جو ہے وہ بال کھلے ہوتے ہیں, نماز میں میک اپ ہوتا ہے. جائیے, ہر مجتہد کا فتویٰ ہے, ذمہ داری سے منبر سے کہہ رہا ہوں, ہر مجتہد کا چہرہ کھلا رکھ سکتے, لیکن وہ چہرہ کہ جس پہ بناؤ سنگار نہ ہو, جس پہ میک اپ نہ ہو. لیکن اگر چہرے پہ میک اپ کر لیا ہے تو پھر ہر نامحرم سے چھپانا واجب ہے. ہر مجتہد کے نزدیک چھپانا واجب ہے. لیکن آغائی بشیر نجفی تھوڑا سا الگ ہیں. حافظ بشیر نجفی جب ہم گئے نجف اشرف زیارت کے لیے تو وہ بیچارہ ایسے آیت اللہ کہ آسانی سے ملاقات ہو جاتی ہے, ہاتھ لگ جاتے ہیں آسانی سے. ہر رات میں بیٹھتے ہیں اور قہوہ بھی پلا کر ترنت نجف بھی دیتے ہیں. تو ہم بھی چلے گئے, چلو بھائی انہیں سے ملاقات کر لیں, اور تو ملیں گے یہی ملیں گے, چلیے صاحب چلے گئے. تو جب ملاقات ہونے لگی تو مستورات بھی تھی اور مرد بھی. اب مردوں سے انہوں نے کہا, وہ میں آپ کو کیا بتاؤں, عورتوں سے انہوں نے کہا کہ ایک مستور تھی جس کے پاؤں میں جراب نہیں, چہرہ ڈھکا ہوا تھا, پردہ برقع ان کا عباوہ سے. تو انہوں نے کہا کہ آگے کچھ نہیں, میں خود راوی ہوں کیونکہ میرے سامنے کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نماز دوبارہ پڑھیے, زیارت دوبارہ کیجیے. میرے نزدیک نہ آپ کی نماز صحیح ہے نہ زیارت. کیوں؟ کہا کہ آپ نے پاؤں آپ کے کھلے. پھر انہوں نے سب سے کہا
کہ میرے نزدیک چہرے کو چھپانا واجب ہے. آگے کوشچن نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے کہ چہرہ چاہے میک اپ ہو یا نہ ہو ہر نامحرم سے چھپانا واجب ہے. دلیل انہوں نے پیش کی اس لیے چھپانا واجب ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں بی بی زینب نے کہا اللہ تجھ پہ لعنت کرے کہ تو نے آل محمد کی گھرانے کی عورتوں کے چہروں کو بدحینا کر دیا. اگر نہ واجب ہوتا تو بالوں سے نہ چھپایا جاتا، کیونکہ بالوں سے چھپایا گیا لہذا ہر عورت پہ واجب ہے کہ اپنا چہرہ چھپائے. اب ہم یہاں چہرہ جان لیا تو بال بھی کھلے دیں. بالوں کے تو ہر مجتہد نے کہا کہ بال چھپا ہونے چاہیے، کھلے دیں. کون ذمہ دار ہے؟ تو وہ صرف عورتیں ہی نہیں ہوں گی جو جلائی جائیں گی، وہ مرد جو اپنی گھر کی عورت کی بے پردگی پہ راضی تھا اسے بھی جہنم کے لباس پہنایا جائے گا. پھر وہ آنکھوں میں چھڑی ڈالی جائے گی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو نامحرم کو دیکھا کرتے تھے. ہوتا نا سڑک پہ کہا گیا کہ سڑکوں پہ چلو تو سر اٹھا کے چلو تاکہ پتہ چلے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن نگاہیں جھکی بھی ہونی چاہیے تاکہ ظاہر ہو کہ تمہارا تعلق شریف گھرانے سے ہے. تو شریف گھرانے کے لوگ تانک جھانک نہیں کرتے، سیدھے چلتے ہیں، سر اٹھا کے چلتے ہیں، نگاہیں جھکا کے چلتے ہیں. آپ جو ادھر ادھر دیکھتے ہیں، دیکھیے صاحب 50-60 سال کی عمر تک ہی تو اس کے بعد تو خواہشات ختم. کیا بندہ کسی کو دیکھے 70 مان لے 75-80 مرتے دم تک دیکھ لو، اور عذاب 50,000 سال تک چھڑی ڈال کے نکالا جائے. پھر آخری کو کمپلیٹ کر دیں، پھر موقع ہو نہ ہو کمپلیٹ کر دیتے. بعد وہ جو گھٹیں گے اور چوٹی کی شکل اختیار کریں گا. یہ کون لوگ ہیں؟ کہ یہ وہ لوگ ہوں گے، غور سے سنیے گا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو سماج میں اپنے سے بڑا کسی کو سمجھتے ہی نہیں تھے. یہ سمجھتے صاحب چودھری تو قریشی کے ہم ہیں، سلام کرے تو ہمیں کرے، ہم کسی کو سلام کہاں کو کریں گے. قریشی کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ گوتم پوری میں ہوتا تو وہاں کا نام لیتا. بھائی دلی چلے، دلی صاحب دلی کے چودھری تو ہمیں، ہم کیوں سلام کریں گے بھائی چھوٹے لوگوں کو؟ ہمیں سلام کہہ رہے ہم بڑے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے کہ سماج میں ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. اللہ نے کہا جتنا بڑا یہ سمجھتے تھے انہیں اتنا ہی چھوٹا کیا جائے. ہوتے ہیں نا ایسا، چودھری صاحب ایسا ہے. اب بھیا چودھری ہیں تو اپنے محلے کے ہیں، آپ پردھان ہیں تو اپنے گاؤں کے ہیں، پوری دنیا کے تھوڑی نہ ایسا ہے. تو اللہ سے بڑا تو کوئی، اللہ اکبر، اس سے بڑی تو کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم سے بڑا کون؟ ہم یہ چھوٹے لوگ ہیں بھیا، ہم تو بڑے لوگ ہیں، وی آئی پی لوگ ہیں، ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں. اور جو وی آئی پی لوگ ہوتے ہیں اپنے آپ کو سماج سے الگ سمجھتے ہیں. ماتم میں بھی دیکھ رہے ہیں آپ، جب ماتم ہوتا تو کونے میں کھڑے ہو کے بیچارے کو آپ سمجھ جائے گے یہ وی آئی پی چودھری صاحب ہیں جو اپنے آپ کو بالکل سماج سے الگ سمجھ رہے ہیں. ہوتا نا وہ جو روزے عاشور بھی بالوں میں کنگا کر کے آتے ہیں. میں نے خود دیکھا کلف والا کرتا پہن کے آتے ہیں. آنکھوں دیکھی بات کر رہا ہوں، کوئی جھٹلا نہیں سکتا کوئی. میں نے خود دیکھا کہ صاحب یہ کون ہے، ارے صاحب یہ تو پردھان جی ہے صاحب ان کے. اور وہ روزے عاشور بھی آئے تو کلف والا کرتا پہنے ہوئے، بال میں کنگا کیے ہوئے. میں نے کہا یقیناً یہ چودھری صاحب، اگر یہ چودھری ہے عزادار نہیں ہے. اگر عزادار ہوتے تو عزاداروں کی صورت اختیار کر کے آتے. یہ بتا رہے کہ ہم سماج سے واقعی الگ ہے، اور جو سماج سے الگ ہوتا ہے جناب سیدہ ان کو بخشوانے کے لیے راضی نہیں ہے کہ تم بالکل الگ ہو. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، ہم سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں صاحب. اور ہم اور آپ بھی جو ہے پیسوں والوں کے سامنے جھک جاتے ہیں. ہمارے بھائی اصول ہے نا دنیا کا، اگر کوئی بہت بڑا پوسٹ پہ ہو یا پیسے والا ہو اور گاؤں کا ہو تو ہم بتائیں گے سر چچا ہیں ہمارے. کیوں؟ اس لیے کہ پیسے والا ہے. اور غریب اگر سگا بھی ہے تو کہتے ہیں گاؤں کے ہیں، برادری کے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ میں عزت اس کی ہے جو پیسے والا ہے. ہم نے عزت اس سے دی ہے کہ جو دھن دولت جس نے کمائی. ہمیں اس سے غرض نہیں کہ اس نے حلال طریقے سے کمائی یا حرام طریقے سے کمائی. ہمیں پتا ہے کہ ہاں یہ پیسے والا ہے صاحب، تو اس کے سماج میں عزت دے دی گئی. لیکن ہماری اور آپ کی نگاہ میں، ہمارے سماج میں دولت مند کی عزت دولت کی وجہ سے ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ اگر اس کی نگاہ میں دولت عزت کا معیار ہوتا تو پھر عزت فرعون کے پاس ہوتی.
اگر دولت عزت کا معیار ہوتا تو پھر نمرود عزت والا ہوتا، پھر فرعون عزت والا ہوتا، پھر معاویہ عزت والا ہوتا، پھر یزید عزت والا ہوتا. لیکن خدا کی قسم تاریخ گواہ ہے کہ عزت فرعون کے پاس نہیں ہے، موسیٰ کے پاس ہے. عزت نمرود کے پاس نہیں، ابراہیم کے پاس ہے. عزت معاویہ کے پاس نہیں، علی کے پاس ہے. آپ بھی دیکھ لو ساری دنیا میں زمین ہے تو یزید ہے. حسین کل بھی عزت والا تھا، آج بھی عزت. ہم خاموں کا جھکے جا رہے ہیں، وہ ہمیں تھوڑی دے رہے ہیں پیسہ اپنا بھائی. تو دولت مند اگر آپ خرچی سلام پیش کریں گے تو کیا آپ کو 2-4 بیگھے آپ کے نام کر دیں گے؟ زمین ہو کر دیں گے. دی ہے آج تک کسی دولت والا اپنی دولت کسی کو؟ بھائی یہ تو دولت مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں بھائی، منہومان لا یشبعان طالب علم و طالب مال. نہج البلاغہ کلمات کے ساتھ مولا نے کہا 2 بھوکے کبھی سیر نہیں ہوتے، 2 بھوکوں کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا. ایک طالب علم کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا، ایک طالب مال کے کبھی مال سے پیٹ نہیں بھرتا. آپ سوچنے کے ساتھ یہ چودھری صاحب پیسہ ہمیں دے دیں گے، سب سے بڑی غلط فہمی میں آپ. مولا کائنات دیکھیے، کائنات میں سب جھوٹا ہو سکتا ہے، علی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور مولا کا قول ہے نہج البلاغہ میں کہ طالب علم کا علم سے پیٹ نہیں بھرتا، طالب مال کا کبھی مال سے پیٹ نہیں بھرتا. اس لیے تو پیسے والا پیسے والے کے رشتہ کرتا ہے، غریب کے کرے گا؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ پیسے کی حرس ہے، لالچ ہے، وہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگی. آج تک دیکھا آپ نے کہ ایم ایل اے نے کسی غریب کے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہو؟ کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ پیسے والا دولت مند کو دیکھے گا، اپنے معیار دیکھے گا، اپنے ان کے زبان کو تو معیار دیکھیں گے. کیوں؟ اس لیے ان کی نگاہ میں معیار جو یہی ہے. معصومین نے معیار بتایا، وہ جانے دیجیے کیا معیار بتایا ہے. انتخاب کا جو بتایا کس طرح انتخاب کیا جانا چاہیے. اگر آپ کو دیکھنا شرح العلوم کتاب النکاح دیکھیے گا، روایتیں موجود ہے کہ کیا کیا بتایا گیا کہ جب آپ انتخاب کریں اپنے لڑکی کا تو کیا کیا کوالٹیز دیکھیں. لیکن ہم کیا دیکھیں گے؟ دولت والا دولت والے سے کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پیٹ اس کا بھرے گا نہیں. ہم خاموخواہ میں غریب لوگ ان کے پیچھے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ بڑے لوگوں کو بڑے بناتے ہی چھوٹے ہیں. ہم جیسے جو مڈل کلاس کراتے ہیں نا، ہم لوگ تو 10, 12, 15, 20 ہزار مہینے کمانے والے، پیش نماز کی تنخواہ اس طرح ہوتی رہی ہے نا. 10 ہزار 12 ہزار اس طرح پیش نماز کی تنخواہ کہاں ہوتی ہے؟ سب سے بہترین کام ہے پیش نمازی، اور تنخواہ سب سے کم بیچارے پیش نماز کو ملتی ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے، ہم اس کی برکت ہے کہ 10 ہزار میں بھی بڑھیا کھاتا ہے، اپنے بچے بھی پال لیتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو ہم ہی تو بڑا بناتے ہیں، جو چھوٹے ہوتے وہی بڑا بناتے ہیں. اور واقعہ ہے، وہ واقعہ کا وہ حکایت ہے. حکایت کا مطلب واقع معصوم سے نہیں، حکایت ہے کہ صاحب چودھری صاحب تھے. چودھری صاحب سب سے بڑا گھرانہ ان کا تھا. کسی کی موت ہو جائے، میت ہو جائے، چودھری صاحب کیوں جائیں گے؟ ہر قبرستان پہنچ جاتے تھے. چودھری صاحب تھے، جنازہ پہنچ گیا جی قبرستان، ہاں جی چودھری صاحب ہر کالے چلے گئے، چلیے جی قبرستان پہنچ گئے قبرستان. اور وہ ذرا صاحب جن کا مرا ان کو دلا کر رہے بھائی، ہم بڑا افسوس جو بڑے لوگ جیسا کرتے ہیں. چودھری صاحب کے اماں مر گئی. اب چودھری صاحب انتظار کرنے کے برادری آئے. برادری ہو تو ایسی، رشتے دار تو بیچارے آ گئے، ان کے جو بھی تھے اماموں خالہ ننیالے وغیرہ. دیکھا جی برادری کا کوئی بندہ نظر نہیں آ رہا. چودھری صاحب پریشان، چلو اٹھاؤ جنازہ. اب جو قبرستان پہنچے ساری برادری قبرستان میں نظر آئی. اسے کہتے ہیں کرارا جواب، عمل سے جواب دیا گیا. کہا اگر آپ ایسا کرتے تھے تو بھائی آپ کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے. آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھ تو ہوں گے آپ پر. برادری تو آئینہ ہوتی ہے نا، کہتے ہیں برادری بزرگ کہتے ہیں آئینہ ہوتی ہے. آپ کی اصل شکل دکھا دیتی کہ آپ کیسے ہیں. وہ کہیں نہ کہ برادری کہہ دیتی کہ آپ کیسے ہیں. تو بڑے کو بڑا بناتے ہی ہم لوگ، چھوٹے لوگ پیچھے پیچھے لگے ہیں. تو بھائی یاد رکھیے گا، ان کا کبھی مال سے پیٹ بھرنے والا نہیں، کبھی بھی آپ کو نہیں دیں گے. اگر آپ سوچیں ہمیں دے دیں گے، یہ پیچھے پیچھے لگے رہے گا، بالکل نہیں. اس لیے تو کہا گیا کہ بندے سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. کیا جملہ ہے کوئی معصوم کا، کہ بندے سے مانگنا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. وہ کیوں
کیسے کہ بندہ دے گا تو احسان. تم دلی آئے تھے میاں, تم بول رہے ہمارے سامنے, جب دلی آئے تھے 10 روپے تمہارے باپ کو ہم نے دیے تھے, تم بول رہے ہمارے سامنے. تمہارا رہنے کا ٹھکانے میاں, کھانے ہم نے کھلائے تھے, 4 آدمی میں ذلیل کر کے رکھتے تھے. دے گا تو احسان, نہیں دے گا تو ذلیل کے مانگا نہیں دیا. اللہ سے مانگنا شجاعت ہے. اگر وہ دے دے تو اس کی نعمت, اور نہ دے تو اس کی مصلحت. اس نے کیوں نہیں ہاتھ پھیلاؤ تو اس کے سامنے, جس کے سامنے علی نے ہاتھ پھیلایا. ہاتھ پھیلاؤ تو اس کے سامنے, جس کے سامنے نبی نے ہاتھ پھیلایا. جب وہ دے گا تو پھر وہ نعمت کی شکل میں دے گا, رحمت کی شکل میں دے گا. اور جب رحمت کی شکل میں دے گا, بھائی دیکھیے مال تو دنیا کی جو زندگی ہے اس کی زینت ہے. تقریر ختم ہو رہی ہے, آخر مرحلے پہ آ گئی. جو دنیا کی زینت ہے نا مال, تو میں نہیں کہہ رہا کہ قرآن کی آیت ہے, سورہ مبارکہ کہف کی آیت ہے. اگر آپ گوگل چل رہا ہو, نیٹ ورک آ رہا, تو ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ حوالہ دیکھوں, لیکن مجھے یہاں نیٹ ورک نہیں آ رہے تھے. اگر آپ کر رہا تو ابھی سرچ کر کے دیکھ لیں. قرآن نے کہا سورہ کہف کی غالباً, اگر میں کنفرم نہیں کہ غالباً سورہ کہف ہی کی آیت ہے, المال والبنون زینت الحیات الدنیا. قرآن کہہ رہا ہے کہ مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے. اس کا مطلب دنیا میں کام آنے والی ہے. قرآن کہہ رہا ہے المال والبنون, مال کے ساتھ بیٹوں کو رکھا قرآن نے. زینت الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کی زینت ہے. آگے قرآن رکا نہیں, آگے بڑھا. جب قرآن بڑھا تو میں بھی آگے بڑھوں. پھر قرآن نے کہا الباقیات الصالحات خیر عند ربک ثواب وخیر عملا. لیکن جو باقیات الصالحات ہے, جو ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں, اس میں ثواب بھی ہے اور عمل بھی ہے. عمل سے مطلب ایک عمل عین سے ہوتا ہے, عین میم لام عمل. اس کا مطلب ہوتا ہے کام, ورک, کوئی بھی کام عمل کہلاتا ہے. ایک ہوتا ہے الف الف میم لام عمل, اس کا مطلب ہوتا ہے امید. قرآن کہہ رہا ہے لیکن جو مال اور بیٹے دنیاوی زندگی کی زینت ہے, لیکن باقی رہنے والی نیکیاں باقیات الصالحات جو ہیں اس میں ثواب بھی ہے اور امید بھی ہے. ابھی باقیات الصالحات کیا ہے؟ کیا یہ ثواب جاریہ؟ مسجد بنا دی, جب تک بنی ہے ثواب چلتا رہے. ٹھنڈے پانی کی مشین لگا دی, جب تک پانی لوگ پیتے رہیں گے ثواب. اسے کہا تھا ثواب جاریہ. تو کیا باقیات الصالحات سے مراد یہ ہے؟ اب کس سے پوچھے؟ تو انہیں سے پوچھے جن کے گھر میں قرآن آیا ہے. ان سے بہتر کون بتائے گا؟ تو امام سے جب پوچھا گیا, چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق ایک گھنٹہ ہونے والا, تقریر ختم ہونے جا رہی ہے, کہا کہ مولا باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ مولا نے کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا مولا ہم تو سمجھتے ثواب جاریہ, ایسا کام کر کے چلے جائے جو جب تک رہے ثواب ملتا رہے. مولا نے کہا کہ خدا کی قسم سنیے گا, جو صاحب اولاد ہے سنیں, جو نہیں ہے صاحب اولاد پروردگار سے دولت جیسی دولت سے مالا مال کی دولت جیسے سنیے گا, کان کھول سے سنیے گا, تمام حضرات سنیے گا, خصوصاً وہ سنیں جنہیں اللہ نے بیٹیاں عطا کی ہے. کہ ایمان کیا فرما رہے ہیں کہ مولا باقیات الصالحات سے مراد کیا ہے؟ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ تو مولا نے کہا باقیات الصالحات سے مراد تمہاری بیٹیاں ہیں. تمہاری بیٹیاں, بیٹوں کو قرآن نے کہا کہ دنیاوی زندگی کی زینت ہے, لیکن بیٹیوں کو قرآن نے کہا ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہے. تمہاری بیٹیاں باقیات الصالحات ہیں, اس میں ثواب بھی ہے اور امید بھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ امید بھی ہے. بیٹیاں ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہے, امید بھی ہے. اور ہمارا سماج کیا لیکن زمانہ چلا گیا, فکریں وہی ہیں جو 1400 سال پہلے لوگوں کی تھی. وہ زندہ دفناتے تھے, کیوں؟ اس لیے کہ الٹرا ساؤنڈ کا سسٹم نہیں تھا, انہیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ شکم میں بیٹی ہے کہ بیٹا. اب زمانہ ترقی کر گیا, پتہ چل جاتا ہے بیٹا ہے کہ بیٹی. وہ پیدا ہونے کے بعد دفناتے تھے, ہم اور آپ پیٹ کے اندر ہی مار دیتے ہیں, شکم میں ہی مار دیتے ہیں. تو زمانے نے ترقی کر لی, انٹرنیٹ کا زمانہ 2022 کا زمانہ ضرور آ گیا, لیکن فکری طور پہ انسان اب بھی انہی کے ساتھ کھڑا. ہم اور آپ بیٹیوں کو مار دیتے ہیں. قرآن کہہ رہا باقیات الصالحات ہے,
رحمت کہا نا، رحمت، بیٹے کو کہا کہ نعمت، اور کہا کہ محشر کے میدان میں ہر نعمت کا حساب ہوگا اور رحمت پہ ثواب دیا جائے گا. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ بیٹیاں باقیات الصالحات ہیں، تمہارے رب کے نزدیک ان کے لیے ثواب بھی ہے، امید بھی ہے. باپ بیٹی سے امید کر سکتا ہے کہ ہر شب جمعہ مفرد والدین پڑھے، اور بیٹیوں کو دیکھا ہے میں نے تحفۃ الامام لے کے پڑھتی، لیکن پڑھتی ہے. بیٹا اپنی نہیں پڑھتا تو باپ کی کیا پڑھے گا. بیٹیوں سے امید کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جنازے کی زینت ہے نا، کہا کہتا ہے بیٹیاں جنازے کی زینت. بیٹا تو بیچارہ سماج میں الجھ کے اپنا دفنا کے اس فکر میں لگ جاتا ہے کہ سوئم کو گوشت کہاں سے لانا ہو، باورچی کہاں سے لے کے آؤں، پیسہ نہیں ہے کس سے قرضہ لے کے آؤں. رونے والا کون؟ بیٹی. امید کس سے کی جائے گی؟ بیٹیوں سے. جنازے کی زینت کس سے کہا گیا؟ بیٹے کو کہا گیا دنیاوی زندگی کی زینت ہے، بیٹیوں کو کہا گیا ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. اب تقریر ختم ہو گئی، پھر کبھی انشاءاللہ عرض کرے پوری بیٹی کو پوری تقریر ہو سکتی ہے. جو عظمت ایک عظمت بیان کرو تقریر اس پہ ختم ہے. جن کی بیٹیاں ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ کتنی بڑی اللہ نے انہیں رحمت عطا کی اور فضیلت عطا کی ہے. آگے ایک معصوم مولا کے پاس آ کہنے کا، امام کے پاس آ کہنے کا کہ مولا اللہ نے مجھے 3 بیٹیاں عطا کر دی، بیٹی پہ بیٹی اللہ مجھے دے رہا ہے. تو مولا نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میرے نانا کو اللہ نے کتنی فضیلت عطا کی؟ کہا کہ ہاں وہ تو خاتم النبیین ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑی پاور ہے، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو رسول کا مرتبہ ہے. تو مولا نے کہا کہ تو ایک فضیلت میں میرے نانا کے ساتھ شریک ہے. اللہ اکبر. اب وہ کہنے لگا مولا میں کجا آپ کے نانا کجا، میں ان کے ساتھ فضیلت میں شریک. کہا کہ ہاں تو میرے نانا کے ساتھ ایک فضیلت میں شریک ہے. کہا کون سی فضیلت؟ کہا میرے نانا بھی ایک بیٹی کا باپ تھا، تو بھی بیٹی کا باپ ہے. میرے نانا کو بھی اللہ نے بیٹی عطا کی اور تجھے بھی اللہ نے بیٹی عطا کی. بیٹی اللہ کا تحفہ ہے، رحمت ہے اور جنازے کی زینت ہے. اللہ نہ کرے کسی باپ کو بیٹی کے جنازے کی زینت بنے، اللہ نہ کرے کسی باپ بے وقت آئے کہ وہ بیٹی جو باپ کے جنازے کی زینت بنی تھی، باپ بیٹی کی جنازے کی زینت بنی. اللہ کسی باپ بے وقت نہ لائے کہ اسے اپنی بیٹی کا جنازہ اٹھانا ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بیٹیاں بڑی عجیب ہوتی ہیں، بڑی محبت کرتی ہیں. مجھے بھی اللہ نے ایک بیٹی عطا کی ہے. آپ سب کے لیے اپنی بیٹی کی اس سے بڑی دعا نہیں کہ اللہ سب کی بیٹیوں کو مقدر نصیب اعلیٰ کرے. جب بھی نکلتے ہیں نا گھر سے کوئی پوچھے نا، مجھے بیٹی ضرور پوچھتی بابا کہاں جا رہے ہیں، کب آئیں گے، پوچھتے ہیں نا بیٹیاں. جب بھی نکلتے ہیں تو بیٹیاں، میری تو چھوٹی بیٹی لیکن پھر بھی ابھی آ رہا، جب بھی ہمارے میں چھوٹی سی ہے تو اس نے مجھے کہا بابا صبح تک تو واپس آ جانا. ابھی کی بات جب میں آیا تو بیٹیاں پوچھتی ضرور ہے. تو مجھے خیال آتا ہے کہ جب ہماری بیٹیاں پوچھتی تھی کہ حسین کی بیٹی نے نہ پوچھا ہوگا کہ بابا آپ واپس کب آئیں گے. ہم نے تو اپنی بیٹے سے کہتے ہیں نہیں بیٹا صبح تک نہیں، میں تو ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا. لیکن حسین صغرا سے کیا کہے؟ صغرا تو پوچھ رہی ہے نا اب کیا کہے حسین سے. 7-8 سال کی بیٹی ہے حسین، 7-8 سال. صاحبان اولاد ہے، مسائل تم پڑھ چکا 2-4 جو سن. 7-8 سال کی بیمار ہے. جانے لگے تو فہرست مرتب کر دی گئی تھی. فہرست مرتب جس کا نام ہے وہ جائے گا، جس کا نہیں ہے وہ نہیں جائے گا. کہتے ہیں جس نے ہر ایک نے اپنا نام دیکھا اور تیاریوں میں مصروف ہو گئے. ایک بچی تھی جس ہاتھ میں عصا تھا، دیوار کا سہارا لے کے کھڑی ہوئی. عصا کے سہارے سے حجرے سے نکل کے صحن خانہ میں آئی. آنے کے بعد اس نے فہرست کو دیکھنا شروع کیا. فہرست کو دیکھا تو اسے آنکھوں پہ یقین نہ آیا. دوبارہ فہرست دیکھا، اپنا نام نہ پایا تو زینب کے پاس آ گئی. اے پھوپھی اماں، کیا میرا اکبر مجھ سے جدا ہو جائے گا؟ کیا میرا بابا مجھ سے الگ ہو جائے گا؟ اجرکم اللہ. روایتیں کہتی ہیں کہ زینب نے کہا کہ صغرا نام تمہارے بابا نے بتائے ہیں، لکھنے والے تمہارے چچا ہیں، جا کے اپنے چچا سے اپنے بابا سے معلوم کرو. روایتیں یہی تو بیان کرتی ہے کہ صغرا نیک
فضا کے قریب آئی، رباب کے پاس گئی، ایک چھوٹے سے بچے کو اپنی آغوش میں لیا، بچے کو لے کے اس جگہ آ کے بیٹھی جہاں پہ بی بی فضا بیٹھی تھی، فضا کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ کوئی ذاکر خطیب بیان نہیں کر سکتا کہ سغرا فضا کے پہلو میں کیوں بیٹھی۔ خدا سخن بھی حدیث نے بیان کیا کہ سغرا فضا کے پہلو میں بیٹھ کے بتا رہی تھی، میں یہ نہیں کہتی مجھے ہماری میں بٹھا دو بابا، مجھے فضا کی سواری، اجرکم اللہ، بابا مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو۔ روایت کہ چھوٹا سا بھائی ہے، کتنے 17-18 دن کا بھائی ہے، جسے گود میں لے کے بیٹھی ہے۔ قافلہ جانے لگا، کہا کہ ہاں ہاں علی اصغر تو نظر نہیں آ رہا، کہا کیا کرے سغرا کی آغوش میں ہے۔ زینب آگے بڑھی کہ لاؤ سغرا اصغر کو میرے حوالے کر دو۔ پھوپھی اماں اگر میرا بھیا آتا ہے تو لے جائے۔ خدا کی قسم روایت یہی کہتی ہے کہ ننھی ننھی مٹھیوں میں سغرا کا دامن تھامے ہوئے علی اصغر گود میں لیتے ہیں۔ زینب نے آغوش پھیرائی تو نہیں گئے، رباب آگے بڑھی تو نہیں گئے، کلثوم آگے بڑھی تو نہیں گئے، ایک ایک بیوی آگے بڑھتی ہے، لیکن سغرا کی آغوش علی اصغر چھوڑتے نہیں ہے۔ ایک بار زینب نے جا کے حسین سے کہا، اے میرے ماں جائے، علی اصغر سغرا کی آغوش میں ہے، لیکن ایک بھائی ہے جو بہن کی آغوش نہیں چھوڑ رہا۔ اور حسین پہنچے تو سغرا نے کہا بابا زبردستی نہ کیجیے گا، اگر میرا بھائی خود سے آئے۔ اللہ اکبر، ہوگے تقریر ایک جملہ اور ہے، مرحومہ کو اثار ہو جائے گا، خدا ان کے درجات کو بلند کرے۔ بڑی مومنہ تھی، جانے والے بڑی مومنہ متقی تھی، جناب سغرا کے جواب میں جگہ عنایت کرے۔ اللہ اکبر، کہا کہ بابا زبردستی نہ کیجیے گا، اگر میرا بھائی خود سے آئے تو لے جائے۔ حسین نے کہا سغرا کیا میرے اپنے بیٹے سے بات کر سکتا ہوں؟ ہاں ہاں بابا بات کر لیجئے۔ حسین جھکے، اصغر کے کان میں کچھ کہا، کچھ کہنا تھا۔ وہ اصغر جو آغوش نہیں چھوڑ رہا تھا، اس نے مٹھیاں کھولی، عمر کے باپ کی آغوش میں آ گیا۔ حسین نے اصغر کو لیا، چلے اب بیٹی باپ کے پیچھے پیچھے، اے بابا ارے چلے جائے، لیکن اتنا تو بتا دے بھیا کے کانوں میں کیا کہا۔ اے سغرا، میں نے اصغر سے کہا، اے میرے لاڈلے، روز عاشور ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، تیرا بابا سر سے پاؤں تک زخمی ہوگا، پورے زخم پہ تیر ہوں گے، ارے تیرا بابا جہاں اتنے تیر کھائے گا وہ تیرے حصے کا تیر اپنی گردن میں حسین کھا لے گا۔ باپ چلا گیا، سغرا پکارتی رہی، اے بابا مجھے لینے کے لیے اکبر۔ معبود ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے اور نگاہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے آنسوؤں کو ہمارے زہرا میں جگہ عنایت کرے۔ معبود تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جس مرحومہ کے سارے ثواب کے مجلس ہے، اس مجلس کے ثواب کو مرحومہ کے لیے توشہ آخرت قرار فرما، مرحومہ کی مغفرت فرما، مرحومہ کو جوار شہزادی کونین میں جگہ عنایت فرما، مرحومہ کے والدین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہم سب کو موت کے ذریعے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور نگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا تیری بارگاہ میں دست دعا ہے کہ ہماری تمام دعاؤں کو، ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما۔ سب سے عظیم دعا یہی ہے ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے مخلص آوان انصار میں شمار فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید تلاوت فرما کر مرحومہ فرحین فاطمہ بنت جرار حسین کی روح کو ایصال فرما.